والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. بدھ کے دن 12 ربیع الاول ہمارے یہاں ایک تصور کی دنیا یہ قائم ہے کہ 12 ربیع الاول جو ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت ہے. پھر دوسرا تصور یہ ہے کہ 12 ربیع الاول عید میلاد النبی ہے. تیسرا تصور یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو خوشیاں مناؤ، جو اس دن خوشی نہ منائے وہ شیطان ہے، کہ ایک شیطان ہی تو تھا جس نے خوشی نہیں بنائی. چنانچہ یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنی ہے کہ حقیقت کیا ہے. سب سے پہلی چیز کہ کیا 12 ربیع الاول ہی یوم ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا اس کی تاریخ کوئی اور ہے؟ چنانچہ احادیث سے، تاریخ سے، مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ 8 ربیع الاول پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت ہے، اور 12 ربیع الاول پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات ہے. اور عجیب بات یہ کہ آج سے چند سالوں پہلے تک 12 ربیع الاول کو وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی یاد کیا جاتا تھا. 12 وفات کہتے تھے. اس لیے اس مسئلے سے ہٹ کر کہ پیدائشی تاریخ کیا ہے اور وفات کی تاریخ کیا ہے، مختصراً یہ کہ جو بھی تاریخ ہو، کیا ربیع الاول کے مہینوں میں جلسے جلوس کرنا جو اب اہل السنت والجماعہ کی مساجد میں بھی خوب ہونے لگا ہے، کیا ربیع الاول کے مہینے میں جلسے جلوس کرنا اور ربیع الاول کے مہینوں میں ریلیاں نکالنا اور ربیع الاول کے مہینے میں اپنے گھروں کو چراغاں کرنا اور اپنی سواریوں کے اوپر نقش پائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا آویزہ کرنا، لگا دینا، اور 12 ربیع الاول کو اب تو آگے بڑھ کر کے
کیک کاٹے جاتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، اور وہ بھی ہرے کلر میں. کیا یہ سب وہ چیزیں وہ ہیں جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی اور آپ دنیا میں تشریف لائے تھے؟ عجیب بات یہ ہے کہ 12 ربیع الاول اگر مان لیا جائے یا 8 ربیع الاول پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ افروز عالم ہونا اس کا دن ہے، جو بھی دن ہے، ٹھیک جو پیدائش کا دن 40 سال کے بعد عطائے نبوت کا دن بھی وہی بنتا ہے، جس دن پہلی وحی آئی غار حرا کے اندر اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ 5 آیتیں نازل ہوئی. یہ بھی ٹھیک وہی تاریخ تھی 8 ربیع الاول جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز عالم ہوئے تھے، اسی تاریخ کو عطائے نبوت ہوئی. اور ٹھیک اسی تاریخ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں دنیا سے جا رہے ہیں. اور پھر تاریخ کو احادیث کے ساتھ ملا کر کے کھنگالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت کا جو مہینہ جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا انتخاب فرمایا مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی طرف، وہ بھی ربیع الاول کا مہینہ. گویا 4 چیزیں میں نے عرض کی ہیں: ولادت با سعادت، آپ کا جلوہ افروز عالم ہونا ربیع الاول، غار حرا میں عطائے نبوت ربیع الاول، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانا ربیع الاول، اور اس کے بیچ میں اسلام اپنی شان و شوکت کے ساتھ اور مغلوبیت سے نکل کر غالبیت کی طرف جہاد کی پاکیزہ دعوت کے سلسلے میں جو ہجرت فرمائی، تو اس کے بعد بدر بھی ہو رہا ہے، احد بھی ہو رہا ہے، خیبر بھی ہو رہا ہے، خندق بھی ہو رہا ہے، تبوک بھی ہو رہا ہے، آگے موتا بھی ہو رہا ہے، اور 56 غزوات و سرایا 56 مرتبہ 10 سال کے قلیل عرصے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے حضرات صحابہ کرام کی جماعت کو روانہ فرما رہے ہیں، اور 27 مرتبہ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں. اس کی ابتدا بھی ربیع الاول. تو کیا 12 ربیع الاول کو صرف اور صرف میٹھا میٹھا پکا کر کھانا، حلوے مانڈے پراٹھے اور شربت اور ریلیاں نکالنا یہی رہ گیا ہے؟ کیا شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ کیا پیارے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا 100 سال کا زمانہ، پھر تابعین کا 100 سال کا زمانہ، پھر تبع تابعین کا 100 سال کا زمانہ، یہ 300 سال جس کو خیر القرون کہا گیا ہے احادیث میں، کیا یہ 300 سال کے زمانے میں کبھی 12 ربیع الاول کو کسی کے ذہن میں بھی آیا، ذہن کے گوشے میں بھی آیا کہ ہم یہ کریں، جلسے کریں، جلوس نکالیں، اور پھر رفتہ رفتہ عید میلاد النبی کا نام دیا جائے؟ کیا اس کا ثبوت تھا؟ یا وہ یوں سوچتے تھے کہ جس مقصد کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، جس کو میں نے شروع میں خطبے میں پڑھا، جو بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کو بیان کر رہا ہے، 4 مقصد ہیں جس کو قرآن نے 3 جگہ پر بیان کیا ہے. پہلے پارے میں، چوتھے پارے میں اور 28ویں پارے میں. سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں، اور چوتھے سپارے میں سورہ آل عمران میں،
اور 28 پارے میں سورہ جمعہ کی دوسری آیت میں بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کو بیان فرمایا ہے. خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حدیث شریف میں ہے، آپ نے فرمایا کہ میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور میری والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خواب کا مظہر ہوں، خواب کا مظہر ہوں. کیا مطلب؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام جب ان کی شیر خارگی کا زمانہ تھا، دودھ پینے کا زمانہ تھا، ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کے پاس بے آب و گیاہ، نہ جہاں وہاں پانی نہ گھاس، ایسے جنگل میں ان کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اور جب گھوم رہے ہیں الگ جگہ پر تو دعا کر رہے ہیں. ان دعاؤں میں یہ بھی ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. 4 دعائیں بیک وقت اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی. اس میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، اے ہمارے رب بھیج اس امت میں، امت محمدیہ میں ایسے رسول کو جو قرآن کریم کی تلاوت صحیح نہج پر امت کو پہنچائے. دوسرا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن کی تعلیم دے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت کی احادیث کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے. قرآن کریم میں 4تھے پارے میں یہ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، بہت سارے انعامات حق تعالی شانہ کے ہیں. ان انعامات میں سے سب سے بڑا انعام کیا ہے کہ اللہ کا احسان عظیم ہے اس امت پر. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں پر احسان عظیم ہے اللہ کا. کون سا احسان عظیم؟ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ انہی میں سے رسول مبعوث کیا اللہ نے. یتلو علیہم آیاتی وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یہاں بھی 4 مقصدوں کو بیان کیا کہ وہ رسول قرآن سکھاتا ہے، تلاوت قرآن کی تفسیر سمجھاتا ہے، حدیث سمجھاتا ہے، اور دلوں کا تزکیہ کرتا ہے، دلوں کو پاک صاف کرتا ہے. یہ اللہ نے احسان عظیم کے طور پہ بتلایا کہ اللہ کا احسان عظیم ہے، اس امت کو سمجھو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 4 دعوت، یہ 4 مقاصد، یہ 4 کار نبوت لے کر بھیجا. تو ربیع الاول کا پیغام یہ نہیں ہے کہ دل سے جلوس کیے جائیں، اچھا اچھا کھلایا جائے پلایا جائے اور کچھ نعتیہ کلام پڑھا جائے اور اس کے بعد یہ سمجھا جائے ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق ادا کر دیا. نہیں میرے پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ دھوکہ ہے، سراسر دھوکہ ہے. ہمیں غلط سمجھایا گیا ہے. یہ 4 مقصد قرآن جو کہہ رہا ہے یہ عطائے نبوت ہے. جہاں ربیع الاول کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا دن، وہی اصل مقصد 40 سال کے بعد عطائے نبوت کے سلسلے میں میں ایک دن احادیث کو خوب گہرائی اور گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرتا رہا، یہ وقت دیکھنے کے لیے کہ وحی کا وقت کیا تھا. ایسے ذوق اور شوق ہے کہ ربیع الاول 12 ربیع الاول کو قرآن اترا، پہلی آیت اتری، لیکن اس کا وقت کیا تھا؟ کون سا وقت تھا؟ جب احادیث کو کھنگالا گیا، اس کا مطالعہ کیا گیا تو پتا چلا غروب آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے کا وقت تھا. جب سورج پیلا ہو جاتا ہے، اصفرار شمس ہوتا ہے، سورج پیلا پڑ جاتا ہے. اس کی علامت یہ کہ آدمی سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتا ہے، اس کی آنکھیں چدیا نہیں جاتی، تکلیف نہیں ہوتی. 12 بجے کوئی سورج کو نہیں دیکھ سکتا،
لیکن شام کا وقت ہو جب اسفرار شمس ہو جائے جس وقت نماز بھی مکروہ ہو جاتی ہے تو اس وقت آدمی سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتا ہے. یہ وہ وقت تھا جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ احادیث میں ہے، غار کے دہانے پر غار حرا کا آپ نے انتخاب فرمایا تھا، اور غار حرا کے دہانے پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے باہر تشریف لائے کہ غروب آفتاب ہو رہا ہے، اندر اندھیرا ہو رہا ہے. جب آپ باہر تشریف لا رہے ہیں، باہر اس لیے بھی تشریف لاتے تھے کہ جب باہر تشریف لاتے تھے سامنے خانہ کعبہ نظر آتا تھا اس زمانے میں، تو خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی ایک عبادت. حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص وہاں پہنچا حج اور عمرے کی نسبت پر، جو وہاں نماز پڑھ رہا ہے خانہ کعبہ کے پاس حدود حرم میں، اللہ کی 60 رحمتیں اس پر بیک وقت اتر رہی ہے. جو وہاں طواف کر رہا ہے 40 رحمتیں اللہ کی اس پر اتر رہی ہے. اور جو صرف محبت سے خانہ کعبہ کو دیکھ رہا ہے اللہ کی 20 رحمتیں اس کے اوپر اترتی ہے. 120 رحمتیں بیک وقت حق تعالی شانوں کی نازل ہو رہی ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے دور سے پھر خانہ کعبہ کو دیکھتے، یہ بھی عبادت ہے. تو آپ جب باہر نکلے غروب آفتاب سے پہلے 12 ربیع الاول، تو جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے ہیں. اور بخاری شریف باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا باب ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر کہتے ہیں اقرا یا محمد، فقال ما انا بقاری فغطنی حتی بلغنی منی الجہد. مجھے زور سے بھیچا جبرائیل نے، میں نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا، مجھے بھیچا. فارسلنی فقال اقرا یا محمد، تو مجھے کہا محمد پڑھو. 3 مرتبہ یہ واقعات ہوئے، میری زبان پر آیا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تو غار حرا پر آپ ہیں، اور غار حرا پر یہ پہلی وحی اتری، 5 آیتیں اتری. اس کے بعد فترت وحی کا زمانہ شروع ہوا. فترت وحی کا مطلب یہ ہے کہ وحی کا سلسلہ رک گیا. علی اختلاف الاقوال 6 مہینے یا 1 سال، بعض روایت میں 2.5 سال، بعض روایت میں 3 سال تک وحی نہیں نازل ہوئی. اس کے بعد جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، یہ آیت نازل ہوئی. یہ ترتیب ہے وحی کے اترنے کی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 12 ربیع الاول جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ فروز عالم ہونے کا دن ہے، وہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائے نبوت کا دن ہے، جو بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد جس کو قرآن نے 3 جگہ پر بیان کیا ہے، اور 4 کار نبوت کو بیان کیا ہے، اور تیسرا ہجرت مدینہ کا دن مہینہ وہ بھی ربیع الاول ہے، اور چوتھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کا دن وہ بھی ربیع الاول 12 تاریخ. تو ایک چیز کو پکڑ لیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے تو خوشی مناؤ. اور جس مقصد کے لیے آمد رسول تھی، مقصد آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وحی پر عمل کیا جائے، اور ٹھیک اسی تاریخ کو 40 سال کے بعد وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اور وحی کی دعوت قرآن و سنت، اس وحی کی دعوت کو امت نے پشت ڈال دیا، اور جلسے جلوس، اچھا کھانا، اچھا پہننا اور نعرے لگانا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پھر یوں سمجھنا شام کے وقت کہ ہم نے عشق نبی کا حق ادا کر دیا. دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے. یہ دعوت جو عطائے نبوت کی شکل میں ٹھیک 40 سال کے بعد حق تعالی شانوں نے امت کو عطا فرمائی ہے، یہ رہنما اصول پوری 24 گھنٹے کی زندگی
اور پوری زندگی اس نیک پر گزرے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطائے نبوت ہوتی، کار نبوت، اس پر ہماری زندگی گزر جائے. یہ ہے عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی گزارنے والے لوگ. کوئی ایک مخصوص دن کچھ خوشی کے، کچھ محبت کے نعرے، نعتیہ اشعار، نظم سن لینا، اور اب تو باقاعدہ اس میں ناچ گانے بھی ہونے لگے ہیں. الامان والحفیظ. کچھ آگے چلے جائیں ادھر، ہم تو اپنے علاقے جانتے ہیں، نمائش کی طرف، وہاں شبیہ روزے اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بناتے ہیں، گستاخی در گستاخی. شبیہ خانہ کعبہ بناتے ہیں، پھر اس کا طواف بھی کیا جاتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اب تک تو بدعات تھی، اب شرکیہ افعال اور اقوال بھی شروع ہو چکے ہیں. پھر کسی کو خوبصورت انداز میں بناؤ سنگھار کر کر کے خواتین کو لایا گیا اس میں کہ دیکھو اب خواتین کو دیکھنے کے لیے مرد بھی عورتیں بھی جا رہے ہیں کہ مقصد آمد رسول ہے یہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ نے فرمایا کہ کامیابی سنتوں کی اتباع میں، اتباع سنہ ہوا فوق الف کرامہ. سنتوں کی پیروی کرنا سر کے بالوں سے پیروں کے ناخن تک، اور خوشی سے غمی تک، اور کاروبار کی دنیا سے گھریلو زندگی تک، اور دین کے تمام شعبوں میں، عقائد اور نظریات میں بھی، عبادات میں بھی، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، اخلاقیات میں بھی، ہر پہلو میں یہ سوچنا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہو رہا ہے ہمارے ذریعے سے، یا یہ طریقہ ہم ختم کر رہے ہیں. روزانہ 12 ربیع الاول کا پیغام ہے، کوئی ایک دن مخصوص نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کو جو عطائے نبوت ہوئی، اس عطائے نبوت پر انسان زندگی گزار لے، عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ دل میں بھڑک رہی ہو. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے واقعات اتنے ہیں اس مختصر سے وقت میں نہ کہہ سکتے ہیں نہ اس کو سمیٹ سکتے ہیں. زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں نے پکڑ لیا. اس وقت تک ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان نہیں لائے تھے. ابو سفیان نے پوچھا یہ بتلاؤ کہ اس موقع پر جب ہم آپ کو سولی پر چڑھا رہے ہیں، آپ کی جگہ پر محمد رسول اللہ ہو تو اور ان کو آپ بتلاؤ. انہوں نے کہا خدا پاک کی قسم، محمد رسول اللہ کو پھانسی کی بات کر رہے ہو؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر آپ کے ایڑی میں ایک کانٹا بھی چپ جائے، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا. ابو سفیان نے کہا دیکھو یہ محمد کے عاشق ہیں، یہ کیسے غم گسار اور کیسے غم خور ہیں، کیسے سپہ سالار ہیں یہ محمد کے. عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے باہر، اور ایک روایت میں اپنے کھیت میں کام کر رہے ہیں گھر کے باہر. بیٹے نے آ کر اطلاع دی کہ ابا جان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے. آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، یہ ہاتھ آنکھوں پر لے گئے. یہی وہ عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ اذان کی مشروعیت میں انہی کا نام ہے، جہاں اور صحابہ کرام کے نام ہیں. اصل خواب انہوں نے دیکھا تھا. اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہیں، اللہ جن آنکھوں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نورانی پاکیزہ چہرے اقدس اطہر اطیب کی ہم زیارت کرتے تھے، وہ آنکھیں ہم لے لے، اس لیے کہ اب کس کو دیکھیں. وہ آنکھیں سلب ہو گئی، نورانیت ختم ہو گئی. عشق تھا. خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جب سولی پر چڑھانے لگے تنعیم میں، کئی دن تک ان کو وہاں رکھا. ان کو بھی یہی سوال کیا کفار و مشرکین نے کہ آپ کی جگہ پر اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے
تو جذبات میں آ کر کے انہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہو، آپ کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے ہمیں یہ برداشت نہیں۔ پھر دشمنوں کے خلاف انہوں نے دعا کی، بخاری شریف میں روایت ہے فَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ شَخْصٍ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِن يَشَأْ يُبَارِكْ فِي أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ۔ اب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دین کے نام پر قربانی دینے جا رہا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ فلست ابالی حین اقتل مسلما، جان سے بھی طریقے سے میں شہید کیا جاؤں۔ علی ای شخص کان اللہ مصرعی، جان سے بھی پہلو میں پچھاڑا جاؤں، عشق نبی کے آگ میں جا رہا ہوں۔ جب اللہ چاہے گا میرے ٹکڑوں کو جمع کر کر اللہ پھر کہے گا، کھڑا کرے گا۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیلمہ کذاب قتل کر رہا ہے، ایک ہاتھ کاٹتا ہے کہ پھر جا محمد سے، دوسرا ہاتھ کاٹتا ہے کہ محمد کے دین سے ہٹ جا، پھر اس طریقے سے ٹکڑے کرتے کرتے انہوں نے جھنڈا نہ چھوڑا کہ محمد کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ہے عشق نبی۔ روزہ اقدس پر لکھا ہوا ہے ایک اعرابی پہنچے صحابی اور عشق میں نفس الفداء لقبر انت ساکنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم، میری جان قربان ہے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قبر میں آرام فرمائے ہیں۔ فيه العفاف، انہی میں پوری پاک دامنی، وفيه الجود والکرم، 100% سخاوت، ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر میری جان قربان۔ یہی ربیع الاول کا پیغام ہے۔ حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت، آپ کا جلوہ افروز عالم ہونا 12 ربیع الاول اگر ہے، وہیں پر عطائے نبوت 12 ربیع الاول ہے، وہیں پر ہجرت ربیع الاول، وہیں پر وفات ربیع الاول۔ ایک چیز کو لے لیا پیدائش، اور پیدائش کا اصل مقصد عطائے نبوت تھا، اس کو چھوڑ دیا، وفات نبوت کو چھوڑ دیا، اور ہجرت کا جو مقصد تھا جب دین غالب آیا اس کو بھی چھوڑ دیا۔ اس لیے ان بدعات اور خرافات کو چھوڑ کر ہم یہ عزم مصمم کریں کہ 100% 24 گھنٹے کی زندگی ہماری اتباع سنت میں گزرے، اور یہی ربیع الاول کا پیغام ہے۔ میری مجلسیں کر کر، نعتیہ کلام کر کر کے یہ سمجھنا کہ عشق نبی کا حق ادا کر دیا، یہ صرف اور صرف دھوکہ ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے والا بنا۔